السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیجن کیجئے 2 بچے ایک ہی دن پیدا ہوتے ہیں، دونوں کو ایک ہی اسکول میں بھیجا جاتا ہے، دونوں ایک ہی بکس پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی ایگزامس دیتے ہیں۔ 15 سال بعد ایک کے ہاتھ میں ڈگری ہے لیکن اس کے دل میں سکون نہیں، دوسرے کے پاس نالج ہے لیکن اس نالج نے اس کا کیریکٹر بھی بدل دیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا دونوں ایکولی ایجوکیٹڈ ہیں یا پھر ہیو وی کنفیوزڈ ایجوکیشن وتھ اسکولنگ؟ کیا ہم نے اسکول کو ہی ایجوکیشن سمجھ لیا اور ایجوکیشن کے اصل مقصد کو بھول گئے؟ آج کا یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی کے بارے میں ہے، یہ اس سوال کے بارے میں ہے جو شاید ہم نے کبھی خود سے پوچھا ہی نہیں، میں پڑھ رہا ہوں یا صرف ڈگری کلیکٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک شاکنگ ریالٹی یہ ہے، آج دنیا میں پہلے سے زیادہ گریجویٹس ہیں لیکن اینزائٹی بھی پہلے سے زیادہ ہے، انفارمیشن بھی پہلے سے زیادہ ہے لیکن وژڈم کم ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی اسکائی کو ٹچ کر رہی ہے لیکن انسان اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کم پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم غلط چیز کو ایجوکیشن سمجھ بیٹھے ہیں۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلی وحی نازل کی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ لیکن اس بات پر کبھی غور کیا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ریڈ اونلی ٹو ارن منی، یہ بھی نہیں فرمایا ریڈ اونلی ٹو بیکم فیمس، اور نہ ہی یہ فرمایا ریڈ اونلی ٹو گیٹ اے ڈگری۔ قرآن نے ریڈنگ کو صرف کیریئر سے کنیکٹ نہیں کیا، اس نے ریڈنگ کو کریٹر سے کنیکٹ کیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، یعنی نالج کی پہلی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ آج ہم فزکس پڑھتے ہیں لیکن اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جس نے گریویٹی کا نظام بنایا، ہم بایولوجی پڑھتے ہیں لیکن اس کریٹر کو اگنور کر دیتے ہیں جس نے ایک سیل سے پورا انسان بنا دیا، ہم ایسٹرونامی پڑھتے ہیں لیکن اس رب کو یاد نہیں کرتے جس نے بلین اسٹارز کو بنا پلرز کے سنبھال رکھا ہے۔ یہ انفارمیشن ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی نالج میں یہ کمپلیٹ ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن وہ ہے جو صرف مائنڈ کو نہیں دل کو بھی روشن کریں، جو صرف کیریئر نہ بنائے کیریکٹر بھی بنائے، جو صرف دنیا کی سکسیس نہ دے آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے۔ اور یہیں سے اسکولنگ اور ایجوکیشن کا اصلی فرق شروع ہوتا ہے۔ اسکول آپ کو بتا سکتا ہے واٹ ٹو تھنک لیکن قرآن سکھاتا ہے وائی یو ایگزٹ۔ اسکول آپ کو کمپٹیشن سکھا سکتا ہے، اسلام آپ کو کمپیشن سکھاتا ہے۔ اسکول آپ کو سکسیسفل بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سکسیسفل بھی بنو اور رائٹیس بھی بنو۔ اور جب یہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی میں ایک عجیب کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن ان کے ڈیسیژن انسانیت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ایسے لوگ جو بریلینٹ مائنڈز رکھتے ہیں لیکن ایمٹی ہارٹس کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں ہے ہاؤ مینی ایئرس ڈیڈ یو گو ٹو اسکول، اصل سوال یہ ہے ان سالوں نے تمہیں انسان کتنا بنایا؟ اور یہی سے ہماری جرنی شروع ہوتی ہے۔ اگر اسکولنگ ہی ایجوکیشن ہوتی تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں نے دنیا کو کیسے بدل دیا؟ ان کے پاس ماڈرن یونیورسٹیز نہیں تھی، نہ ان کے پاس فریمڈ ڈگریز تھی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، تربیت، اور اسلام کے نزدیک تربیت کے بغیر علم ادھورا ہے۔ آج ہم ایجوکیشن کو مارکس سے میجر کرتے ہیں، اسلام کیریکٹر سے کرتا ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں کتنا اسکور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تمہارا اخلاق کیسا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا the best among you are those who have the best character۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ہو، بلکہ جس کا اخلاق بہترین ہو۔ یہی اسلام کا ایجوکیشن ماڈل ہے۔ آج کے ایجوکیشن سسٹم میں بچہ ایکویشن سالو کرنا سیکھ لیتا ہے لیکن غصہ کنٹرول کرنا نہیں۔
پریزنٹیشن دینا سیکھ لیتا ہے لیکن پیرنٹس سے ادب سے بات کرنا نہیں، کیریئر پلاننگ سیکھ لیتا ہے لیکن اللہ پر توکل کرنا نہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں اتنی ڈگریز ہونے کے باوجود ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے، ریلیشن شپ کیوں ٹوٹ رہے ہیں، ٹرسٹ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ ہم نے انفارمیشن کو ایجوکیشن سمجھ لیا، جبکہ اسلام کہتا ہے انفارمیشن تب تک علم نہیں بنتی جب تک وہ انسان کے عمل کو نہ بدل دے۔ قرآن بار بار ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے دوز ہو بلیو اینڈ ڈو رائٹیس ڈیڈس، صرف نالج نہیں، نالج کے ساتھ ایکشن، صرف پڑھنا نہیں، اس پر جینا۔ سوچئے اگر ایک ڈاکٹر اپنی نالج کے استعمال لوگوں کو بچانے کے بجائے نقصان پہنچانے میں کرے، کیا ہم اسے ٹرولی ایجوکیٹڈ کہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نالج تھی لیکن ویلیوز نہیں تھی، اور ویلیوز کے بغیر نالج انسانیت کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام پہلے قلب یعنی ہارٹ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، پھر عقل یعنی مائنڈ کو۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو نالج رحمت بن جاتی ہے، اور جب دل فاسد ہو تو وہی نالج تکبر کا سبب بن سکتی ہے۔ آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے لیکن قرآن ہمیں اسپریچول انٹیلیجنس سکھاتا ہے۔ دنیا پوچھتی ہے واٹ کین یو ڈو، اسلام پوچھتا ہے ہو آر یو بیکمنگ، اور یہ دونوں سوال زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ تو اگر ایجوکیشن کا مقصد صرف جاب نہیں تو پھر اصلی مقصد کیا ہے؟ اسی کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، کیونکہ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کیسے صرف 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے جو صرف ایجوکیٹڈ نہیں بلکہ ہسٹری کے گریٹسٹ رول ماڈلز بن گئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔